اور مجید خان جو ہے وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہوں گے، مگر اختلاف جو ہم رکھتے ہیں کیا وہ دستور پہ تو ہم اختلاف نہیں رکھتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم کم از کم متفق ہیں. میں اور راحت خان اس میں متفق ہیں، میں اور جمیل رمضان اس میں متفق ہیں، میں اور سلیم اختر اس پہ متفق ہیں. تو جس پہ ہم آپس میں متفق ہیں اس میں ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے. صورت اس وقت یہ ہو گئی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ آرٹیکل 8 سے 28 تک یہ اس میں سے 3 ایسی ہیں جہاں پہ سب آرٹیکلز بھی ہیں، تو یہ تقریباً 24 آرٹیکلز بنتی ہیں. اور ان 24 آرٹیکلز میں جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 9 ہے. لائف اور لبرٹی کا معاملہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوا ہے. نہ آپ کی جان محفوظ رہی اور نہ آپ کی لائف، نہ جان محفوظ رہی اور نہ لبرٹی محفوظ رہی. تو دونوں جو ہے نا معاملات اس حد تک چلے گئے کہ اس کے اوپر جو ہے بھی ایک ڈبیٹ چاہیے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات اور بھی ہیں جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، مگر وہ تنقید جو ہے وہ کسی میکینزم کے بغیر یا اس کے اوپر غور کیے بغیر کی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ ایک جو ہے نا ایسا جو ہے ہم آپس میں اچھے ماحول میں، خوشگوار ماحول میں ایک بات رکھتے ہیں. ہم سارے بطور وکیل قانون کے پابند ہیں، اور قانون میں جو سب سے بڑی کتاب، جو سب سے احترام کی کتاب ہے قرآن شریف کے بعد، وہ آپ کا دستور ہے. اور اس دستور میں سب سے زیادہ جو آپ کانشیس ہیں یا میں کانشیس ہوں جس حوالے سے، وہ آرٹیکل 9 کے حوالے سے کانشیس ہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 4 کے حوالے سے کانشیس ہیں. آرٹیکل 9 لائف لبرٹی سے ڈیل کرتا ہے، اور آرٹیکل 4 کہ one should be treated in accordance with law. ہم سارے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. اس وقت ملک میں یا خاص طور پر اس صوبے میں، صوبہ بھی ملک کا حصہ ہے مگر اس میں خاص طور پہ دستور کی دفعہ 9 کی وائلیشن اس طرح سے جاری ہے کہ اس کے اوپر سوالات پیدا ہو گئے ہیں. مجید خان میرے بھائی نے یہ کہا کہ آیا دستور کی یہ دفعات ایبسولوٹ ہیں یعنی مطلق ہیں؟ سر میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل مطلق نہیں ہے، مگر اس کو بالکل مطلق سے نکالنے کے لیے صرف ایک ایکسیپشن ہے، یعنی لائف اور لبرٹی میرا اور آپ کا جو سماجی معاہدہ ہے یہ ایبسولوٹ ہے، سیو ان اکارڈنس ود لاء. تو آرٹیکل 9 جو ہے یہ مطلق ہو جاتا ہے. مطلق اس کا اطلاق آپ اس وقت کم کر سکتے ہیں ما سوائے قانون کے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یعنی کسی کی زندگی لی جا سکتی ہے، یہ تو اس کی ایکسیپشن ہو گئی، مگر کس طرح سے؟ قانون کے مطابق. یعنی اگر کسی کی زندگی لے گئے تو اس کا ٹرائل ہوگا، اور اس ٹرائل کے نتیجے میں اس کو زندگی سے عدالت محروم کر سکتی ہے. تو اللہ پاک کے بعد اگر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو اس زندگی سے محروم کر سکے، جو ایکسیپشن ہے وہ صرف عدالتی ایکسیپشن ہے. اسی طرح سے لبرٹی کے حوالے سے بھی ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ سیو ان اکارڈنس ود لاء. تو سیو ان اکارڈنس ود لاء کیا؟ وہ قانون نے جو اس میں استناد دی ہوئی ہیں اس اتنا ہی جو ہے نا اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ ہمارا سب کا ملک ہے، یہ سب کا صوبہ ہے. سوال یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت
زندگیاں بعض اوقات جو لی جا رہی ہیں یا آزادی یا آزادیاں بعض اوقات جو لی جا رہی ہیں وہ اس استثناء سے کے اندر ہیں یا اس استثناء سے باہر ہیں، اس کے اوپر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر ہوا یہ کرتا تھا کہ ہماری بات کوئٹہ بار جو بلوچستان بار کے نام سے تھی، وہ اس کا جو سب سے زیادہ جو اس کا بہتر سٹانس ہوا کرتا تھا وہ کوئٹہ بار کا یا بلوچستان بار کا ہوا کرتا تھا. مگر ہم نے اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ لگتا یہ ہے، کیونکہ یہ اختلاف نظر آئے گا، میں کوئی اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتا، لگتا یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو کنسیڈ کر دیا. ہم نے آرٹیکل 9 کو اس وقت کنسیڈ کیا، اور وہ آرٹیکل 9 کنسیڈ ہوتے ہوتے پہلے ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ آگ جو لگی ہوئی ہے، یہ زندگی لینے کی، آزادی لینے کی، یہ کسی اور کے گھر میں لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ جو ہے میرے گھر تک نہیں پہنچے گی. مگر وہ استثناء جو ہے وہ آہستہ آہستہ میرے گھر تک پہنچ گیا، شوانی صاحب کے گھر تک پہنچ گیا، ہم سب کے گھروں تک پہنچ گیا. تو ایک تو یہ امپلیمنٹیشن کا، اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں مطلق ہیں، ایبسولوٹ ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اس دستور کا، مگر اس دستور میں جو استناد ہیں اسی کو استعمال کریے. اگر آپ اس استناد سے آگے نکل جائیں گے تو پھر لوگ جو ہے، جب آپ بطور ریاست اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو لوگ جو ہے بطور ایک عام انسان اس کتاب کو بالکل جو ہے نا اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. تو ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ آرٹیکل 9 کے اوپر عمل کیا جائے جیسا کہ یہ ہے، اور اگر اس کا اطلاق کہیں پہ نہ کرنا ہو تو صرف ان اکارڈنس ود لا تک جا سکے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جس کے اوپر اکثر تنقید ہوئی، میرے بھائی نے راہب نے کہا کہ یہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے اٹیچ نہ کرے گا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیکاز اٹس مائی بیبی، اور تو میں اس میں جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جاؤں یا اس میں افینسو ہونے کی کوشش کروں. آئیے اس کے اوپر بھی ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ہیلدی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ، یہ کوئی قانون ہے، یہ کوئی قرآن کے الفاظ تو ہے نہیں. اس کے بنانے والے عام انسان ہیں، کوئی خاص انسان تو نہیں ہے. تو جو کوئی خاص انسان نہیں ہے تو اس سے غلطی یہ ممکن ہے. تو یہاں پہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے ایک میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اس 26 امینڈمنٹ کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کا پھر فالو اپ ہو. ہم آپس میں بیٹھیں کہ ہاں یہ 26 امینڈمنٹ میں کہاں پہ بات غلط ہے اور کہاں میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں اس سے افینڈ نہیں ہوتا کہ کوئی اس بات پہ تنقید کرے. مگر یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ یہ امینڈمنٹ آئی تھی اکتوبر میں پچھلے سال، مگر اکتوبر پچھلے سال کی عدالتیں دیکھیں تو بھی یہی حال، اکتوبر کے بعد کی عدالتیں دیکھیں تو بھی یہی حال. تو بظاہر یہ ہے کہ نقص اگر کہیں پہ ہے تو وہ ہم پہ ہے، مگر اس کے باوجود فرض کریے کہ اس میں کہیں غلطی ہوئی ہے. ایک ڈیبیٹ کو شروع کرتے ہیں، اس کا کمپیریزن جو ہے نا وہ آپ سب کے سامنے، میں اس کا جو 58 کلازز والی جو پہلی جو اوریجنل جو ہے وہ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. جو 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ اوریجنل شکل میں جو آئی تھی وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ معاملہ رہ گیا 27 شکوں تک، اور 27 شکوں میں 5 تو اتنی معصومانہ شکیں ہیں کہ سود اس تاریخ سے ختم ہو جائے گا، اسلامی نظریاتی کونسل کے کیا معاملات ہیں، شریعت کورٹ کے کیا معاملات ہیں، اس سے شاید کسی کو اختلاف نہیں ہوگا. آرٹیکل 9 کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی نہیں ہوگا. ہم آپس میں بیٹھ کے، آج کے اجتماع کا مطلب یہی تھا، آج کے ہماری گیدرنگ کی وجہ یہی تھی کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ان ڈسپیوٹڈ شکوں کو ایڈینٹیفائی کریں
جو کہ جمہوریت کے منافی آپ کے خیال میں ہوں، اس بات کے خیال میں جو اجتماع کی مطلب میری رائے اور ہو سکتی ہے، رائے خان کی اور ہو سکتی ہے، نعمت خان کی اور ہو سکتی ہے، مگر ہم اس کو ڈیبیٹ کریں اور اس کے بعد وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں اور ایک دوسرے کو اس بات پہ قائل کریں کہ ہاں قانون صاحب یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یا اس کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ اب جب ہم اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ کیا چیز درست نہیں ہے آپس میں، پھر اس کے بعد اس کی درستگی کا ایک فورم تو راحت خان نے یہ بتایا کہ ہم نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا فل بینچ مانگا ہے، فل بینچ وہ دے نہیں رہے ہیں۔ اٹس اوکے، وہ نہیں دے رہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں، اس غلطیوں پہ پہنچا جائے اور اس کی امینڈمنٹ لے آئی جائے۔ دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اس کو آپ پارلیمان کے اندر سے دوبارہ انیشیٹ کریں، مگر اس غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کریں کہ ہم آپس میں اجتماعی طور پہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ ہاں اس 27 کلازز میں اتنی کلازز ٹھیک ہیں اور یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے یا فل سٹاپ ہونا چاہیے یا کامہ ہونا چاہیے، اس کو پورے کا پورا ڈیلیٹ ہونا چاہیے، اس کو پورے کا پورا جو ہے ریفریز ہونا چاہیے اور اس مینر میں ریفریز ہونا چاہیے۔ تو اس ڈبیٹ کا آغاز جو ہے ہم آج اپنا کرنا چاہ رہے تھے اور یہ آغاز ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں اس میں 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی رکھ دوں گا، بلکہ اس کو آپ کے ساتھ جس گروپ میں مجھے کہیں کہ میں شیئر کر دوں گا۔ جو اوریجنل ڈرافٹ تھا جس میں 58 کلازز تھے شاید یا 59 تھے، پھر اس کے بعد 27 کلازز پہ پہنچے، اس کا اردو انگریزی ورژن بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپس میں جو ہے نا وہ نشان لگا لیں گے، اس کا کمپیریزن کر لیں گے آپس میں کہ پہلے کیا تھی اب کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں پہ غلطیاں ہیں یا کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جس کو درست کر کے ہم درست سمت میں چل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ رک گئے اس بات پہ کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، یا اس بات پہ رک گئے کہ یہ کرنے والے غلط تھے یا کرنے والوں نے جو ہے اس میں جخ ماری، ممکن ہے اس کو 1 منٹ کے لیے مان لیجئے کرنے والے اس وقت درست نہیں تھے، مان لیجئے کہ یہ پارلیمان نے اس وقت درست نہیں کیا، مگر وہ غلطیاں تو اس غلطیوں کی نشاندہی کر دیجئے ایک جورسٹ کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، ایک قانون جاننے والے کے طور پہ، اور اس غلطیوں کی اب جب نشاندہی ہو جائے گی تو پھر ہم مل جل کے آگے بڑھ سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ہم نہ صرف 26 امینڈمنٹ کی غلطیاں دور کر سکتے ہیں، اور اگر میرے یہ ینگ لائرز جو دوست ہیں جن کا آج کا پروگرام ہے، اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم دوسری غلطیاں بھی ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو موجودہ قانون سازی ہوئی ہے، جیسے 11(4) والی قانون سازی ہے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں، اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ غلطیاں ہیں، پیکا ایکٹ ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ غلطیاں ہیں یا وہ بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہیں، اور اب جب ہم جس جگہ پہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کے نتیجے میں کہ ہاں یہ غلطیاں ہیں، اس کی درستی ہونی چاہیے، اور نہ صرف درستگی ہونی چاہیے بلکہ اس صورت میں ہونی چاہیے، تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ اس طرح سے اپنے جو آپ کے ساتھی ممبرز ہیں جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کو استعمال کریے۔ ایک بات اور کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے، کہ وہ بھی جو ہے صوبے کے حقوق کے منافی بنا، اس میں بھی جو ہے نا بعض اوقات ہماری ایک کلچرل جو ہے نا وہ ایشو ہے ہمارے اندر، ہم یہ عام طور پہ جو ہے نا وہ اپنا وہ قصور شاید نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس میں فلاں قصور ہے، اس میں راہب صاحب قصوروار ہے، اس میں جمیل صاحب قصوروار ہے، اس میں عوض قصوروار ہے، اس میں نعمت قصوروار ہے، سلیم اختر قصوروار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہم سب قصوروار ہیں، مگر قصوروار ہم اگر دوسرے کو کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ڈیفینسو ہو جائے گا، اور ڈیفینسو ہو کے وہ غلطی اگر کوئی ہوئی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کی طرف نہیں جائے گا۔ آئیے اس میں بھی جو بھی غلط ہے، اس میں میں قصوروار ہوں، اس میں آپ قصوروار ہیں، اس میں آپ قصوروار ہیں، جو قصوروار ہے، اس کو چھوڑ دیجئے کہ کس نے غلطی کی ہے، کس نے جہالت کی ہے،
کس نے کس کے ساتھ جو ہے نا وہ کس کے کہنے پہ کی ہے، اس ڈسپیوٹڈ معاملے کو بھی چھوڑ دیجیے. بطور وکیل، بطور انٹلیکچوئل آپ اس بات پہ آئیے کہ آئیے اس کو درست کیسے کرتے ہیں. اس کی اتنی سیکشنز ہیں، اس کو درست کیا جائے. اس کے علاوہ ایک ایشو آپ کو درپیش ہے بلوچستان میں، آپ کی زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں اور غیر متعلق لوگوں کو الاٹ کی جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا، شامانی صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی جو ہے نا اس طرح سے ہماری زمینیں جو ہے صوبے میں، ویسے تو مالک اس کا شامانی ہے یا قاسی ہے اس شہر کا، ادھر یاسین زئی ہے ادھر بازئی ہے، 4 اس شہر کے مالک ہیں، باقی تو ایسے ہی آگے انہوں نے خریدا ہے، پرچیز کیا آگے چھوٹی چھوٹی جگہ. اسی طرح باقی ملک کی وہ زمینیں جو ہے نا پہلے بھی اسی طرح سے الاٹ ہوئی. پھر اس کے بعد ایک آرڈیننس آیا تھا، کینسلیشن آف لینڈ آرڈیننس، یاد ہے آپ کو؟ پھر وہ ایکٹ بنا تھا. تو آئیے یہ جو زمینیں جس طرح سے قبائل کی الاٹ ہوئی ہیں، اس طرف سے پارٹیوں سے آگے بڑھ کے اس فورم سے ہم اس طرف بھی جائیں کہ وہ زمینیں جو غلط طور پہ الاٹ ہوئی ہیں، لوگوں کو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ کا مالک جو ہے نا جنبش قدم بنا دیا گیا ہے، اس معاملے کو بھی اٹینڈ کریں. اور اس معاملے کو بھی اٹینڈ کر کے وہ قانون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پہلے آرڈیننس کی شکل میں تھا اور اس کے بعد ایکٹ کی شکل میں تھا، ایک مطالبہ قائم کریں بھارت کی سطح پہ کہ وہ زمینیں اسی طرح سے کینسل کی جائیں. اس کو بیک کے جنبش قلم اس طرح سے کینسل ہونا چاہیے جیسا ماضی میں ایک دفعہ ہو چکا. تو یہ 3 4 5 معاملات تھے. اس آج کی محفل کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے اور مسلسل آگے بڑھانا چاہیں گے، مگر جو ہے نا وہ میٹیریل شیئر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ میٹیریل شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم بیٹھ کے آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ آئیے اس کو کس طرح سے ڈیبیٹ کرنا ہے. اور پھر اس ڈیبیٹ کرنے کے نتیجے میں یا اس کے ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو بہتریاں ہم کر سکتے ہیں وہ مل جل کے کرتے ہیں، بجائے یہ کسی کے اوپر یہ الزام لگائے، بجائے یہ نہ کسی کو قصوروار ٹھہرائے کہ تم نے اس وقت یہ غلطی کی تھی، جواب میں کہوں کہ تم نے فلاں وقت میں یہ غلطی کی تھی. ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اگر ہم نے کی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو درست کرنے کی طرف چلتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی کسی طرح کے سوال جواب ہیں وہ بے شک کریے، مگر اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اور ایشو جو ہے وہ لیڈیز کو پولیس میں ضم کرنے والا ہے. یعنی 2 الگ الگ جو ہے اینٹیٹیز ہیں. میں الگ شخص ہوں، شمانی صاحب ایک الگ شخص ہیں. وہ الگ قانون کے تحت گورنر ہوتے ہیں، میں الگ قانون کے تحت گورنر ہوتا ہوں. ایک 2010 کے قانون کے تحت گورنر ہوتا ہے، ایک 2011 کے تحت. مگر وہ کہتے ہیں کہ تو منشودی من تو شدم، وہ دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی مرج کر دیں. اور مرج کرنے کی جو وجہ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوبے میں امن امان کی حالت اچھی نہیں ہے، بالکل اچھی نہیں ہے. مگر اس میں ہمارے کون جو ہے نا زیادہ اچھے پولیٹیکل ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. سمندر خان صاحب بیٹھے ہیں. میں سمندر خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایف سی کو کب سے جو ہے نا بلوچستان میں اختیار دیے گئے ہیں آرٹیکل 245 کے نیچے، جس کا جو ہے نا جس کا خرچہ بھی آپ برداشت کرتے ہو، آپ نے بچوں کا پیٹ کاٹ کے. میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو 20 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو پھر اگر وجہ جو ہے امن امان کی مخدوش اور خراب صورتحال ہے اور وہ 20 سالوں سے ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ایک ایریے کو دوسرے ایریے میں ضم کرنا چاہ رہے ہو، تو پھر یہ سوال تو یقیناً بنتا ہے ایک پڑھے لکھے شخص کے طور پہ کہ پھر تو بھائی ادھر تو کوئی اور فورس تعینات ہے. یہ 38 اضلاع جو اس وقت بلوچستان کے ہیں، ان کے اندر تو تمام کے تمام آرٹیکل 245 کو آپ نے انفورس کیا ہوا ہے. تو جب وہ انفورس ہوئی ہے، یہ امن امان کسی اور کی ذمہ داری ہے، اس کے اگینسٹ آپ کا صوبہ پے کرتا ہے، اس کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تو پھر جو آپ نے میڈیسن تجویز کی ہے، کیا وہ میڈیسن ٹھیک ہے یا اس میڈیسن کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں
کہ ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد جو ہے اس میں اسی طرح سے ڈیبیٹ کریں، اور بھلے اس کو فارملی ڈیبیٹ نہ کریں، بیٹھ کے اس پہ گپ شپ کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا سارے دوست اپنا اپنا کام کریں، اور ہم جہاں پہ غلطیاں ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ غلطیاں درست کرنے کی کوشش کی جائیں گی بغیر دوسرے کو قصوروار ٹھہرائے تو یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے، مگر ہم نے یہاں دستور کے مطابق دستور کے اندر رہنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سوال جواب کریں گے تو سوال جواب کا آپ کو جو بھی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو یقیناً اس کا جواب دوں گا میں، اور اگر بات کافی ہے تو پھر اس کے بعد چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے میں پھر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جس کو اپنا سب سے بڑے ادب سے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارا گھر کا یہ حال ہے کہ وہ دیدار بن کے وہ پیچھے واتے کر کے پھر بعد میں جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورن بھائی کو بھائی کو ڈسٹرکٹ کو جو بات کل وہ تھا کہ کے درمیان بار اور بینچ اگر آج بار جو ہے اٹھ گر گیا ہے، ہمارا بار سب بات کو نہیں بنا دیا، کبھی وزارت کے ساتھ، کبھی وزارت قانون کے بعد، کبھی وزارت کے بعد صرف کتاب بنا کے دوسرا یہ کہ جب میں نے 2012 میں ڈسٹرکٹ بورڈ کا میں نے بنیاد رکھا ہے، اس کا جمال صاحب نے بھی مخالفت کیا، کیشا صاحب نے بھی مخالفت کیا، آج وہی بار ہے، سب پروگرامنگ بھی ہو رہا ہے، مگر ڈسٹرکٹ بار کا بھی ہمارا خالی صاحب خالی خود کہا عدالت صاحب نے دیا، آج الیکشن نہیں کر رہا ہے، 8 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، اگر چیف کا دعوت کیا ہوتا چیف کو بھی ووشنے کے گرناٹی صدر ہے 10 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے، اس کا حساب کیا جائے اور 7 بار سب کاٹیٹ کرایا جائے، اور آپ ڈپریشن کی بات ہے، آپ ہمارا واش روم دیکھو کموڈ کو پیپر میں رسی لگایا ہوا ہے، پانی بند ہے، پانی بند ہے، سب کچھ برائے میں پانی، اس ہمارا بار کو صحیح کرو اور بار کے الیکشن صحیح وقت ہے۔ سمندر خان صاحب آپ کی باتیں بالکل درست بجا، مگر اس کو ہم نے جو ہے نا اس سے بڑے مقصد کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ ایگزامن ہو، لیویز اور پولیس والا معاملہ جو ہے وہ ایگزامن ہو، یہ بلوچستان کی جو زمینیں لوگوں کو الاٹ کی جا رہی ہیں وہ ایگزامن ہو، مسنگ پرسن کا معاملہ ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے اس کا کوئی حل نکلے، ماورا عدالت قتل کا جو ہے نا وہ طریقہ اس کا کوئی حل نکلے، یہ چیزیں جو ہے نا ہم، اور یہ اس میں ہم نہ پینل کی بات کریں گے، نہ ووٹ کی بات کریں گے، نہ الیکشن کی بات کریں گے، بلکہ معاملات کو ہم اس طرف ایک ڈیبیٹ کی شکل میں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور اس بات کو بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے کہ قانون سازی میں اب صرف انا کہ اگر اپنا ایکسپلینیشن دینا چاہے تو میں شاید اپنی ایکسپلینیشن بھی دے سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا بغیر اپنے کو ڈیفینڈ کیے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں درست کریں۔ اس وقت تک اگر اللہ نے زندگی دی تو میرے پاس کم از کم 1.5 سال باقی ہے پارلیمان کے اندر، تو اس میں جو ہے نا جو غلطیاں آپ مجھ سے درست کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے باقی نمائندے جو پارلیمان کے اندر ہیں آپ جو ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح استعمال کریے، اور وہ غلطیاں جو آپ سمجھتے ہیں ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ اس کو درست کروائیے سر۔ کوئی چیز تو پوچھنے کی نہیں ہے نہیں، یہ اللہ رحم کرے ابھی تک آپ مذاق کر رہے ہیں، میں اور آپ اتنے فری نہیں ہیں، نہیں ہو سکتا ہے نا، مگر ہو سکتا ہے مگر یہ لگتا اسی طرح سے ہے، ایسا ہے، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بڑا ادب ہے مجھے اپنے سب ساتھیوں کا، آپ کا بھی، میں نے بہت جگہ پہ نا جو 26 امینڈمنٹ کو ہم سارے مل کے گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں نے اکثر ٹیسٹ کیا، بخدا ان لوگوں نے جو گالیاں دینے والے تھے انہوں نے پڑھا ہوا بھی نہیں تھا۔ اب ہم جو نا آپس میں ایک دفعہ جو ہے
اپنے گریبان میں ہم سارے اکیلے میں اس کو کسی کو ڈسکلوز نہیں کرو، آپس میں ہم ایک دفعہ اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ آج ہم اس کے اوپر اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا، اور اس کو پن پوائنٹ کرو کہ کامران صاحب یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے اور اس غلطی کو درست ہونا چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ غلطی تھی. اس کے علاوہ ایک اور بات ہونی چاہیے جو میرے خیال میں ہے کہ اس میں اگر کسی نے انوسینٹلی امینڈمنٹ کر دی ہے یا چلو بدنیتی کی بنیاد پہ بھی امینڈمنٹ کر لی، مگر اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں آئے. اب وہ چونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں آئے تو اس کی درستی ہونی چاہیے. تو ہم سارے مل کے نا وہ کام کرتے ہیں جو آئندہ جو ہے نا جو درستی کی طرف جا سکے، بجائے یہ کہ ہم اس کو کہیں کہ کوئی خرابی تھی، کامران تم نے کی، نہیں رات تم نے کی، ملک صاحب نے آپ نے کی، ہو گئی. وہ پٹھان کہتے ہیں جخ دے ہوا، جخ مار لی، ٹھیک ہے، فرض کرو جخ مار لی، مگر اس جخ کا علاج بھی تو ہے نا. اور اس کو مل بیٹھ کے ان چیزوں کو جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو درست کرتے ہیں. آؤ بسم اللہ کرو. میں آپ کے لیے سب ہر وقت اویلیبل ہوں اور لوگوں کو جو ہے نا اس بات پہ اویلیبل کروں گا. اور جب یہ کوئٹہ بار یہ کرے گی، آپ اللہ پاک نے آپ کو خوبصورت شکلیں دی ہیں، کوئٹہ والوں کو خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، مگر آپ کا کردار بھی بہت خوبصورت ہے. آج وہ کردار آپ ایک کسی چیز جو آپ کھو رہے ہیں نا، وہ جو میں نے آخر میں کی ہے نا، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں وہ آخری چیز کھو رہا ہوں. شکلیں ہماری آج بھی ٹھیک ہے، کپڑے ہم آج بھی اچھے پہنتے ہیں، وہ کیا رہے ہیں، یوز کیا کر رہے ہیں، وہ آخری والی چیز ہے. اور اس آخری والی چیز کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ صوبہ بھی ہمارا ہے، یہ شہر بھی ہمارا ہے، یہ پروفیشن بھی ہمارا ہے. سر جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بیٹھ کے غلطیاں نہیں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، کیا سر ہم قانون سازی کر سکتے ہیں؟ قانون سازی تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینس کا کام ہے، وہ قانون سازی کرتے ہیں. ہم اس پہ جتنا بھی اعتراض جہاں بھی اٹھا لیں، بینگ اللہ اسٹوڈنٹ ہم تو اس ورڈ رہتے ہیں. کل کو اگر ہمارا کیس بھی ہو کسی عدالت میں، کوئی انسٹیٹیوشن پٹیشن بھی ہو، تب بھی ہم انہیں آرٹیکلس کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ لا ہے. اس لا سے نہ کوٹ بھی ہم جا سکیں نہ ہم جان تک گفتگی کی بات ہے سر، وہ ہمارے پاس میں ہے نہیں. تو کیوں نہ سر ہم اپنے نمائندوں، ایسے نمائندوں کو بھی بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ جو وہ ہمارے لیے قانون سازی کرے، عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی کرے. ایسا ہے کہ دنیا بھر میں جو قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں، وہ جو اس سے متعلق ادارہ ہوتا ہے وہ پرپوز کرتا ہے. یعنی فرض کر لیں کہ ڈیفنس سے متعلق جو ہے قانون سازی، ان کو پتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت کیا ہے، اس میں نقص کیا ہے، اور وہ پرپوز کرتے ہیں. وہ اس معاملے کو جو ڈیفنس ریلیٹڈ ہے مجھ سے آپ سے شاید بہتر جانتے ہیں، مگر دستور کے حوالے سے یا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، اس میں جو سب سے زیادہ یا اوور آل ایکسپرٹیز ہیں وہ وکیل کے پاس ہوتی ہے. اس کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہ لا ڈپارٹمنٹ ہے، مگر وکیل مارکیٹ میں، عام پبلک میں، کورٹس میں مار کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جانتا ہے. تو اب اگلا سوال یہ آئے گا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، مگر آپ اگر نہیں کر سکتے آج، مگر کل آپ یہ کر سکو گے، اللہ کرے گا یہ وقت آئے گا آپ پارلیمان میں ہو گے. مگر جو آج آپ کے ساتھی پارلیمان میں ہیں یا جو آج آپ کی جماعتیں پارلیمان میں ہیں، وہ اگر ان کو کوئی ہیلدی چیز بنا کے دیں گے، لاجک پہ مبنی چیز بنا کے دیں گے، تو وہ یقیناً جو ہے نا اس بات کو اپریشیٹ کریں گے. اور آپ کی آواز جو ہے، اگر کورٹ سے کوئی چیزیں اسٹک اپ نہیں ہوں گی تو یہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی درست ہو جائیں گی. تو آپ یہ ایک الٹرنیٹ آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں. بس ایک اور بات میں آپ کو عرض کر دوں، جیسے راہب والوں نے وہ پٹیشن جو فائل کی ہوئی ہے،
اس کے نتیجے میں ان 27 کلاسز میں کوئی 1 2 4 کلاسز اگر جو ہے نا فرض کرتے ہیں کہ بہت اچھے حالات تھے، اگر وہ فرض کرتے ہیں کہ وہ اس کو اسٹک کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ بھی متبادل جو ہے وہ کورٹ نہیں دے گی، اس کی جگہ پہ متبادل جو ہے وہ پارلیمان دے گی. تو پارلیمان کو جو وہ بلڈ دیں گے وہ بلڈ آپ کا آئے گا. جو آپ جانتے ہو معاملات کو وہ پارلیمان کے ممبر نہیں جانتے. تو آپ اس میں تکلیف کریے، آپ کے وہ جو نمائندے ہیں آپ ان کو استعمال کریے، مجھے استعمال کریے، آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے ان کو استعمال کریے. میں تو آپ کے بس میں ہوں. ٹکٹ تو صرف پارٹی ہی دیتی ہے نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. ٹکٹ یقیناً پارٹی نے آج کے حالات میں غلط دیا، پارٹی نے وہ بھی چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے نا، غلط دیا. مگر آج کے حالات میں جو گیون سرکمسٹانسز میں جو لوگ موجود ہیں ان کو تو استعمال کر لوں. میں اگر وہاں پہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں مگر ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا نمائندہ بھی تو ہوں نا. اگر غلط دیا ہے مگر آج اگر اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے مگر آپ گیون سرکمسٹانسز میں اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہو وہ سوچیے. ٹھیک